اللہ 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 اللہ۔ دنیا کمائی جائے گی، دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی۔ محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا۔ بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ اب لوگ گھبرا جاتے ہیں بات سن کے، لوگ کہتے ہیں یار یہ والی اگر وہاں بھی ملے گی تو پھر جنت کس کام کی ہوگی؟ تو آپ کو بھی تو وہی اس کو بھی تو وہی والا مل رہا ہے، پرانا والا میاں۔ تو جب وہ صبر کرے گی تو میرے بھائی آپ بھی کیا کر لینا، صبر کر لینا۔ ایک خاتون کا میاں عجیب سا تھا نا، اس نے مجھے فون کیا، بیچارہ کہیں شادی ہو گئی اس کی کسی آڑے ترشے سے آدمی سے۔ تو پہلے میں بہت فون اٹھایا کرتا تھا، تو خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ، پرسنالٹی نہیں ہے، کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا، یہ تو رشتہ جب ہاں اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہی والا ملے گا۔ تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو، جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا، یہ اس ڈیزائن میں نہیں ہوگا، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس کے جتنے کھڈے ہیں وہ پہلے فلنگ ہوگی، جیسے گاڑی جاتی ہے نا، جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے، بھرائی ہوتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی ہے۔ تو میں نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا، اس کی بھرائی ہوگی، کلر چینج ہوگا، پورا تیار کیا جائے گا، جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا اس کے اندر وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے، حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور اکثر نہیں ہوتے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، یہ ڈیزائن چینج ہو کے ملے گا آپ۔ پھر تھوڑی اس بیچاری کو تسلی ہوئی۔ تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے، باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری ختم۔ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے، ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں کہ اب تم کھیلو۔ وہ ایک بڑا زبردست چٹکلا ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے بھیجا کہ ایک آدمی نے قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے، یہ بس سنو میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں جلدی سے۔ قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے اور بولا 1 کلو گوشت دے دو۔ تو قصائی نے بولا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو بنا دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا 10 کلو دے دے۔ قصائی 1 کلو والے کو چھوڑ کر کس کو دینے لگا؟ اس کو غصہ آ گیا، بھائی وہ 10 کلو والا میرے بعد آیا ہے تو اس کو پہلے دے رہا۔ اس نے کہا بھائی بڑا کسٹمر ہے، 10 کلو والے کے سامنے 1 کلو والے کو کون لفٹ کراتا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ اتنا گوشت کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، جن بیوہ عورتوں کے پرانے شوہروں کے پاس بڑا پیسہ تھا، انہوں نے پیسہ بنا کے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا، تو جیسے ہی خود نہیں استعمال کیا ان لوگوں نے، جیسے لوگ بچاتے ہیں نا، کھاؤ نہیں، بچاؤ 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 بچاؤ، بحریہ کے پلاٹ خریدو، پراپرٹی خریدو، بینکوں میں رکھو، گولڈ خریدو، تو وہ ساری زندگی بچانے میں لگے رہے اور مر گئے۔ اب ان بیواؤں کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا، میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی کس کی؟ میاں کی۔ تو اس کا آدمی نے کہیں میرے بیانات سنے ہوئے ہوں گے مفتی طارق مسعود کے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا، بھائی میں نکاح کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے۔ تو پیسہ ملے نہ ملے بیوی تو پکڑو نا کہیں سے، بیوہ ہی پکڑ لو۔ تو اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے۔ اب ان عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، پرانے میاں بہت پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کو ضرورت تھی 1 عدد میاں کی، ان 4 کو 1 عدد میاں مل گیا۔ اب یہ ان کے پیسے پہ 10-10 20-20 کلو گوشت لے کے جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پیسہ پرانے آدمی کا، مزے کون اڑا رہا ہے؟ نیا آدمی، وہ بچانے میں ہی لگ گیا۔ اس نے فوراً بولا 10 کلو گوشت میرے لیے بھی تیار کر۔ اس نے بولا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے اور وہ بغیرت میرے پیسے پہ میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں، بڑا گہرا سبق ہے اس میں،
اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے پہ کوئی اور بغیرت میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے کوئی شادی کرتا ہے اپنے خرچے پہ کرے نا, میرے خرچے پہ کیوں کر رہا ہے. تو یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ, حدیث میں آتا ہے تمہارا پیسہ وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, بس باقی سارا تمہارے وارثوں کا ہے.